اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری نشست کا موضوع یہ ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، اسلام کی ایک حقیقت ہے اور اسلام ایک ایسی چیز ہے جس کا ایک بہت بہترین ذائقہ ہے۔ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنا سر جھکا دیں اللہ کے حکم کے سامنے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ یہ میں آپ کو ایک مختصر طور پہ بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا سوچیں اور سنیں اور سوچیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ انسان کی آپ دیکھ لیں، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے، اپنے بچوں کو دیکھ لیں کہ وہ اپنی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری نفسانی خواہش ہے کہ انسان یعنی بچے کو آپ دیکھ لیں، بچہ کہتا ہے نہیں میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، بس اپنی مرضی کوشش وہ کرتے ہیں کہ والدین میری مرضی کرے، میری مرضی پہ چلیں بہرحال۔ تو اور انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو عام طور پہ چونکہ نفس اس پہ غالب ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی نہ چھیڑے، مجھے نہ کوئی چھوئے نہ کوئی چھیڑے، بس مجھے اپنی مرضی جینے دو، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ ایسی کوئی بات سنی آپ نے؟ لیو می ایلون، یہ سنا ہے آپ نے؟ مجھے چھوڑ دو، اکیلا چھوڑ دو۔ تو بہرحال یہ انسانی نفسانی وہ ہے، خواہش ہے اس کی کہ اس کو آزاد، بس یہ کسی کا ہاتھ اپنے اوپر نہیں رکھوانا چاہتا۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اللہ کا بھی ہاتھ نہیں، یعنی اللہ کی غلامی بھی نہیں کو قبول کرنا چاہتا۔ اللہ سے بغاوت اور اس کی نافرمانی آج تو ہمارا قومی شعار بن گیا ہے۔ میں نے اپنی کرنی ہے اور کسی کی نہیں ماننی، یعنی اپنی کرنی ہے اور کسی کی نہیں ماننی۔ تو یہ ایک ہمارا کیا ہو گیا، یہ ایک ہمارا قومی شعار بن گیا ہے کہ ہم نہ اللہ کی ماننے کے لیے تیار ہے کوئی، نہ رسول کی بات ماننے کے لیے کوئی تیار ہے۔ دیکھیں، رسول کے تو ان کا اسوہ حسنہ بھی ہے، پھر ان کے ہدایات بھی ہیں۔ آج عام طور پہ دیکھ لیں معاشرے میں، مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ رشوت لینا دینا یعنی حرام ہے، اور حضور کا یعنی فرمان واضح ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، معلوم ہے نا؟ اچھا، اب دیکھ لیں آج کے معاشرے میں ہماری گھٹی میں جو ہے وہ ہماری جو عام تمام ادارے ہیں، کوئی ادارہ آپ نہیں بتا سکتے کہ اس میں رشوت کا چلن نہ ہو، کوئی ادارہ۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ وہ بات ہے کہ ہم اپنے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں برداشت کر سکتے، چاہے وہ اللہ کا حکم ہو، چاہے وہ رسول کا طریقہ ہو یا ان کی ہدایات ہو، چاہے کوئی اور ہو، لیکن ہم اپنی مرضی جینا، انسان اپنی مرضی جینا چاہتا ہے۔ اسلام کی تعلیم اس کے برعکس ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، تم نے اپنی خواہشات کو روک لینا ہے۔ یہ ذرا سمجھ لیں بات کو۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ تم نے اپنی خواہش پر عمل نہیں کرنا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا، نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بس یہ مختصر بات ہے جنتی ہونے کی۔ خواہشات کو روک لیا اس نے، یعنی نفس کو روک لیا، خواہشات یعنی خواہشات نفس پہ چلنے سے یہ رک گیا۔ اب کیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ دیکھیں کتنا آسان نسخہ ہے جنت جانے کا، اس میں کیا مشکل ہے؟
آپ سے کوئی روپے ٹکے کا سوال بھی نہیں ہو رہا اور کچھ ایسی مطالبہ بھی نہیں ہے، بس ایک مطالبہ ہے، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هی المأوى وَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پھر دوسری آیت بھی اس کے ساتھ سن لیں، وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ جہنم جانے کا آسان طریقہ ہے۔ جس طرح جنت جانے کا آسان طریقہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح جہنم میں اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ وَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اور جس نے حد سے تجاوز کیا، طغا، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، اس کی ترجیح اب دنیا کی زندگی ہے، بس میرے یہ مسائل حل ہو جائیں، اور جو بھی مسائل ہیں آپ کے وہ دنیا کے جو بھی مسائل ہیں، اچھی تعلیم ہے، اچھی شادی، اچھی جگہ شادی ہے، اچھا مکان ہے، اور جو بھی آپ اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں، آپ شہرت کی بلندیوں کو جانا چاہتے ہیں نا، تو وہ اب یہ ہے نا کہ آپ نے دنیا کی زندگی کو اگر ترجیح دے دی تو کیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ اب جہنم ہے۔ دوبارہ میں آیت پڑھ دیتا ہوں، اس میں صرف آیات کو ترجمہ آپ دیکھ لیں، جس نے آثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، یعنی ترجیح اس کی دنیا ہے، نہ کہ اللہ، نہ کہ آخرت کی کامیابی، تو کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج بہت سے لوگ دیکھ لیں کہ ہماری ترجیحات جو ہیں وہ کیا ہے، وہ دنیا ہے۔ آپ اپنی ترجیحات کو دیکھ لیں، دین اللہ کسی کی ترجیح نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جینا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہاں دنیا کے لیے جینا سمجھ میں آتا ہے، اچھا گھر ہو اور اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا رہ لیں، تو ہم کہتے ہیں کہ بس، اور گھر میں چھوٹا سا باغیچہ بھی ہونا چاہیے، خوبصورت سا باغیچہ، سوئمنگ پول ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہماری وہ خواہشات ہیں جس کے لیے، جو اگرچہ بہت سے لوگوں کی پوری نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ وہ انہی خواہشات کے تحت زندگی گزارنا چاہتا ہے، خوشی چاہتا ہے، انسان خوشی چاہتا ہے۔ اب وہ خوشی ڈھونڈتا ہے ظاہر میں، بیوی کہتی ہے میرا اچھا گھر ہو، فرما بردار شوہر ہو، مجھے خرچ کرے اور مجھ پہ پیسے لٹاتا رہے۔ مثال کے طور پہ عرض کرو، شوہر کہتا ہے اچھی بیوی، اچھے بچے، اچھا گھر، یہ وہ، پھر وہ جٹ جاتا ہے دنیا میں۔ تو دیکھیں یہ ہماری خواہشات ہیں، خواہشات کو بدلنے کی کوشش کریں، ظاہر کی خواہشات کو ترک کر دیں، آپ رکھیں حقیقی خواہش رکھیں، اللہ کی ملاقات، سبحان اللہ، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کا تقرب، اور یہ ساری چیزیں یہی ممکن ہیں۔ دیدار، آپ جلوے کو دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جلوہ الہی، جیسے کہ طور پہ جلوہ ہوا، یا موسیٰ علیہ السلام کو درخت میں آگ کی شکل میں جلوہ خداوندی ہوا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تقرب جو دیکھیں یہ تو دل کی بات ہے، آپ کا دل، وہ کہتے ہیں دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ یہ تقرب جو ہے یہ بھی آپ یہاں پا سکتے ہیں، یہ جو دل میں جلوہ الہی جو ہے یہ بھی یہیں پہ آ سکتا ہے آپ کو، پھر رضا الہی بھی آپ یہیں پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ رضا الہی، ملاقات، اب ملاقات کے کافی درجے ہیں، لیکن یہاں بھی آپ ایک درجے میں اللہ سے ملاقات کر سکتے ہیں، آپ اللہ سے باتیں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ تو یہاں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے بات بھی کر سکتے ہیں، اپنے دل کو نور الہی، یعنی وہ آئینہ قلب کو صاف کر کے یہاں وہ آپ کا دل بھی چمک سکتا ہے۔ یہ سارے منازل جو ہیں یہ یہی ہیں،
یہی اسلام کی حقیقت ہے کہ آپ رب کو راضی کر لیں تو رب آپ سے، یعنی رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا، رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم